السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتواں سبق صفات کے بارے میں کل میں نے بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے قرآن سے متعلق ایک حدیث بیان کی تھی۔ آج بھی میں جو قرآن کے حافظ ہیں، قاری ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کی کیا درجہ ہے، اور جنت میں جنت بھی ان کے لیے عاشق کی طرح تیار رہتی ہے۔ محسن اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو خبر کر دینا، 3 قسم کے لوگوں کی تعظیم کیا کریں۔ ایک اپنے ماں باپ کی، دوسرے عالم کی، تیسرے حافظ قرآن بعمل کی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو ڈراؤ، جو شخص ان تینوں پر غصہ کرے گا اور ان سے لڑے گا اور ان کی بے ادبی کرے گا تو میں ان پر اپنا قہر نازل کر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے حافظ میرے اہل ہیں اور بہت ہی پیارے بندے ہیں۔ اگر قرآن ان کے سینے میں نہ ہوتا تو دنیا اور دنیا کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا حافظ جو اس کو ہمیشہ پڑھتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے غم میں زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ اور قیامت کے دن قرآن کے حافظ کو میں عذاب نہیں دوں گا، بلا حساب جنت میں داخل کروں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت 3 آدمیوں کی عاشق ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرے آپ کے دونوں اصحاب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسرے قرآن کے حافظ بعمل کی، قرۃ الواعظین۔ اب میں صفات کے بارے میں مزید بیان کروں گا، سماعت فرمائیں۔ صفات لازمہ 17 ہیں، اور ان کی پھر 2 قسم ہیں۔ نمبر 1، صفات متضادہ۔ صفات متضادہ وہ ہیں جن کی ضد ہو۔ نمبر 2، صفات غیر متضادہ۔ صفات غیر متضادہ وہ ہیں جن کی ضد نہ ہو۔ صفات متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، اور صفات غیر متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ صفات متضادہ 10 ہیں، جن کے 5 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں ایک صفت دوسرے کی ضد ہے۔ حمس، نمبر 1 حمس، اس کی ضد ہے استفعال۔ دوسری صفت جہر، اس کی ضد ہے اطباق۔ تیسری صفت شدت، اور اس کی ضد ہے انفتاح۔ چوتھی صفت رخوت اور تصوت، تو اس کی ضد ہے اذلاق۔ 5ویں صفت استعلاء، اس کی ضد ہے اسماعت۔ ان 10 صفات سے کوئی حرف بچا ہوا نہیں ہے۔ ہر جوڑے میں سے کوئی ایک صفت ہر حرف میں ضرور آتی ہے، اور دونوں صفتیں مل کر سب حرفوں کو شامل ہو جاتی ہیں۔ بس صفات متضادہ میں سے ہر حرف میں 5 صفتوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی بیک وقت ہر حرف میں 5 صفت متضادہ ہوں گی۔ یعنی اگر حمس ہے تو استفعال نہیں ہوگی، جہر ہے تو اطباق نہیں ہوگی، شدت ہے تو انفتاح نہیں ہوگی، رخوت و توسط ہے تو اطلاق نہیں ہوگی، استعلاء ہے تو اسماعت نہیں ہوگی۔
یعنی یا تو اوپر کی 5 ہوں گی یا نیچے کی 5 ہوں گی، جو اس کی ضد ہیں یا تو اوپر والی ہوں گی یا نیچے والی ہوں گی۔ اور ان کے علاوہ صفات غیر متضادہ 7 ہے۔ نمبر 1 سفیر، نمبر 2 قلقلہ، نمبر 3 لین، نمبر 4 انحراف، نمبر 5 تکرار، نمبر 6 تفشی، نمبر 7 استطالت۔ تو اس لحاظ سے ایک حرف میں جیسے صاد ہے تو اس میں کیونکہ صفیریہ ہے تو 5 صفت تو متضادہ اور 1 صفت غیر متضادہ کی جڑ کر تو صاد میں 6 صفت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح قوف میں 1 صفت قلقلے کی ہے، یعنی مخرج سے آواز کا لوٹنا، یعنی ریباؤنڈنگ ہونا۔ تو اس وجہ سے قوف بھی 6 صفت کا حامل ہے۔ اسی طرح واو لین اگر ہے، یعنی واو میں الف، واو سے پہلے زبر یا سے پہلے زبر ہوگا تو واو سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین، یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ تو اس میں بھی واو اور یا میں 6 صفت ہوگی۔ واو میں ایک لین کی صفت بڑھ جائے گی، جیسے یا میں ایک لین کی صفت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح را میں 5 صفت متضادہ اور 1 صفت انحرافی ہے۔ انحراف کا مطلب ہوتا ہے کہ مخرج سے آواز پھرے، وہ را کی صفت ہے۔ او بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور را میں صفت انحراف ہے اور را میں تکرار بھی ہے۔ اس وجہ سے را میں 7 صفت بیک وقت ہوتی ہیں۔ اسی طرح شین کی صفت تفشی ہے، یعنی مخرج سے جب شین نکالیں گے تو اس کی زبان کی دونوں سائڈ میں آواز پھیلے گی، اش اش اش۔ اس طرح سے شین جو ہے 6 صفت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ضاد 5 صفت متضادہ ہے، یعنی اور 1 صفت اس کی استطالت ہے۔ استطالت کے معنی ہوتے ہیں کہ لمبا کرنا، یعنی مخرج میں تھوڑا تیل لگانا، جیسے وہ صرف ضاد کی صفت ہے۔ او یو او۔ صفات غیر متضادہ سب حرفوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، صرف 14 حرفوں میں پائی جاتی ہیں، جن کا مجموعہ میں نے بتایا تھا کل بھی اور آج بھی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ 3 حرف صفیریہ ہیں، سین، صاد اور زا۔ ان کو ادا کرتے وقت مثل سیٹی کی طرح سے تیز آواز نکلے گی۔ از، 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 اس، 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 اوس، اس، اوس۔ اور 2 واو اور یا۔ واو اور یا ان میں لین کی صفت ہے، تو لین میں نرمی کے ساتھ یہ اگر مدہ ہیں تو بہت ہی نرمی کے ساتھ یہ ادا ہوتے ہیں۔ آئی، او۔ تو واو میں 6 صفت ہو جائیں گی بیک وقت، یا میں بھی 6 صفت ہو جائیں گی بیک وقت۔ اور
اور قوف میں قلقلے کی صفت ہے، اوقو ایقو اوقو، مخرج سے آواز جو ہے دوبارہ لوٹے گی، تو اس میں بھی 5 متضادہ اور 1 غیر متضادہ۔ اسی تو میں اوقو ایقو اوتو، تو 5 متضادہ اور 1 غیر متضادہ۔ با میں بھی 6 صفت ہوں گی، اب اب اوب، ایک قلقلے کی صفت ہوگی، باقی 5 متضادہ ہیں۔ جیم میں 6 صفت ہوں گی متضادہ اور 1 غیر متضادہ، اس میں قلقلے کی صفت اج ایج اوج، مخرج سے آواز واپس لوٹے۔ اسی طرح دال میں 5 متضادہ اور 1 غیر متضادہ، اس میں بھی قلقلے کی صفت پائی جاتی ہے، اد عید اد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب میں سورہ بقرہ کا 9واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں جو یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تعالیٰ تمہارے عملوں سے بھی خبر نہیں ہے۔ مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی توریت کو سنتے پھر اس کے سمجھنے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہ جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، انہیں خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار کر رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔